الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اٹھ نعرہ تکبیر زمانے کو سنا دے. اٹھ نعرہ تکبیر زمانے کو سنا دے. اللہ کے پیغام کی یک دھوم مچا دے. آ بندہ خدا موڑ دے باطل کی کلائی. اللہ ہی کا ہو کے کفر کی بنیاد ہلا دے. ایمان ابراہیم سے لے کام جہاں میں پھر آتش نمرود کو گلزار بنا دے. اسلام کی خاطر تیرا جینا تیرا مرنا اسلام کی ناموس پہ گھر بار لٹا دے. یورپ کی سیاست پہ ہو جو اب بھی متاثر پڑھ کر اسے قرآن کی آیات سنا دے. کھلا ہے باب شراب خانہ شراب رحمت لٹا رہے ہیں. حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں. کرم کرم شاہ ہر دو عالم کرم کرم رحمت مجسم. مصائب و رنج و غم جہاں پر گٹائے بن بن کے چھا رہے ہیں. تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں سسک سسک کر میں رات کاٹوں. کوئی تو کہہ دے یہ آ کے شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں. تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے. تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا. کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا. نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا. دین کے اوپر جانے دی یہ تھا اسلام صحابہ کا. کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا. اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر تو دیکھ امام صحابہ کا. بدبخت و ظالم کیا سمجھے بالا ہے بام صحابہ کا. مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا.
قابل صد تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، قابل قدر اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، چکوال اور گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور روشن ضمیروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے انتہائی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے، تقریباً عرصہ 10 سال کے بعد خدام اہل سنت والجماعت کے اس مرکز اور اس منبر و محراب سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام انتہائی شان و شوکت کے ساتھ یہ سالانہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ خدام اہل سنت والجماعت کے امیر مرکزیہ، اکابر و اسلاف کے علم و فضل کے امین، مخدوم العلماء، محبوب الصلحاء، محب محبوب العلا، حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ظہور الحسین اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سالار اہل سنت برادر محترم حضرت مولانا ظاہر حسین جرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری ٹیم کو میں سلام محبت پیش کرتا ہوں، جن کی شب روز کی کاوش اور محنت کا صلہ ہے میں اور آپ سارے حضرات اس مقام پہ جمع ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کا آنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، اظہار نبوت کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر پیغمبر دلیل لے کے قوم میں آئے۔ ہر پیغمبر بطور حقانیت کے اور بطور دلیل کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسمانی کتاب لے کے قوم میں آئے، آسمانی صحیفہ لے کے قوم میں آئے، اور نہ صحیح ہر پیغمبر اپنی قوم میں آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے قوم میں آتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا دل پہ لکھنا، نبی ہونا اور چیز ہے، اظہار نبوت کرنا اور چیز ہے۔ نبی بے شک اظہار نبوت اپنی زندگی میں کرتے ہیں، لیکن نبی اللہ کے فیصلے میں ہمیشہ نبی ہوتا ہے۔ نبی مشیت ایزدی میں ہمیشہ نبی ہوتا ہے۔ میری اور آپ کے محبوب پیغمبر کی پاک زبان میں اعلان کیا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، نبوت کو اللہ نے چنا ہے۔ نبی کا انتخاب اللہ کرتے ہیں۔ نبی رب کے فیصلے میں ہمیشہ نبی ہوتے ہیں۔ نبی بچپن میں ہو تو تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی لڑکپن میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی جوانی میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، نبی دنیاوی زندگی میں رہے تب بھی نبی ہوتا ہے۔ نبی ہمیشہ کہہ کے میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو جنت کا مقام دے کے ہمیشہ کہہ کے میرے ماں کے گھر میں میرا نبی آرام کرتے لیٹ جائے، محمد ہر زمانے میں اللہ کا نبی ہو۔ نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے۔ زیادہ شور تو نہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ راضی ہو، توجہ۔ نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے۔ ایک شخص پوچھنے لگا آپ کیا کہتے ہو کہ نبی ہمیشہ نبی؟ میں نے کہا قرآن آقا کا فرمان ہے، مشکات بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کنت نبیا آدم بین الماء والتین،
آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، میں محمد اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا، میں اللہ کا نبی تھا۔ ایک بندہ کہنے لگا آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کو نبی کب بنایا تھا؟ میں نے کہا پھر سنو، دیوبند کے نوکر سے میرے نبی تب نبی بنے جب کائنات پہ لفظ کب بھی نہ تھا۔ کہتا ہے کوئی دن تو ہوگا جس دن نبی بنے۔ میں نے کہا میرے آقا اس دن نبی بنے جب دن بھی نہ تھا، اس گھڑی نبی بنے جب گھڑی بھی نہ تھی، اس لمحے نبی بنے جب لمحہ بھی نہ تھا۔ کہتے ہیں پھر کیا تھا؟ میں نے کہا لفظ کیا بھی نہ تھا، نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ اب تھا، نہ تب تھا، نہ جدھر تھا، نہ کدھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ حورے، نہ غلمان، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ پہاڑ، نہ خزاں، نہ آدم تھا، نہ ہستی تھی، نہ بشر تھا، نہ مستی تھی، یا بنانے والی خدا کی ہستی تھی، یا بننے والی محمد مصطفیٰ کی ہستی۔ جب بھی کسی پیغمبر نے اظہار نبوت کیا ہے بطور حقانیت اور دلیل کے، نبی معجزہ لے کے قوم میں آئے، نبی آسمانی صحیفہ لے کے قوم میں آئے، نبی آسمانی کتاب لے کے قوم میں آئے، لیکن جب باری آئی امام الکونین کی، جب باری آئی اولین و آخرین کے پیغمبر کی، جب باری آئی سالار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سرچشمہ حق ہادی برحق نور الہدا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری آقا قوم میں آئے، معجزہ لے کے نہیں آئے، صحیفہ لے کے نہیں آئے، قرآن کی آیتیں نہیں سنائی، آقا قوم میں آئے، قرآن اٹھا کے پیغمبر نہیں آئے، بلکہ میری آقا نے اپنی قوم میں آ کے اپنا کردار پیش کیا، سیرت پیش کی، کریکٹر پیش کیا، زندگی پیش کی۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ کے رہنے والوں میرے 40 سال تمہارے اندر گزارے، تم نے میرا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، شباب دیکھا، قریب سے دیکھا، دور سے دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، معیشت دیکھی، تجارت دیکھی، خوشی دیکھی، غمی دیکھی۔ اوہ بتا سکتے ہو تم نے محمد کو کردار کے اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے کیسا پایا ہے؟ یک زبان ہو کے وہ تو جملہ کہتے ہیں، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ۔ نبی کردار لائے ہیں، نبی اپنی زندگی لائے ہیں، اللہ کے پیغمبر اپنی سیرت لائے ہیں۔ اب تھوڑی سی توجہ میری طرف کریں۔ حضرت قاضی صاحب کی قبر پہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ رحمتیں برس رہی ہیں۔ نہیں بول دے یارو، تسی نہیں بول دے۔ ان بچوں کو سبق اس نے یاد کرایا جس کو محبت کی گھٹی حضرت قاضی صاحب نے دی تھی۔ ہاں واہ ماشاء اللہ، کیا بات کیا بات۔ شاید شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے حضرت قاضی صاحب جیسے میری اکابرین کو دیکھ کے شاید سے جملے کہے ہوں کہ تھے حبیب ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں لڑے کبھی دریاؤں میں، دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائی دار سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان
کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، ربا تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ، میں ناز کرتا ہوں اللہ نے مجھے قافلہ حق کے فقیروں کے قدموں سے جوڑا ہے۔ نہیں بولتے یارو، محبت سے بولیے۔ میں کیوں نہ ناز کروں، اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے۔ گرج کے گرج کے گرج کے بولیے، اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے۔ جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ ہر موج جہاں ایک دریا ہے، ایک ملت ہے ہر فرد یہاں گونجا ہے، اب تک گونجے گا آوازہ اہل درد یہاں۔ باتیں دور نکل گئی، میں عرض سے کر رہا تھا نبی معجزے لاتے ہیں قوم میں، صحیفے لائے قوم میں، کتابیں لائے قوم میں، لیکن جب آمنہ کے لال آئے مصطفیٰ نے سیرت دی ہے، میرے آقا نے کردار دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی قوم کے سامنے پیش کر کے کہا بتاؤ تم نے محمد کو کیسا پایا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دل پر لکھنا، تھکے تو نہیں آپ؟ اللہ راضی ہو، اللہ آپ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، سب کو نہیں جو آمین اونچا بولے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دنیا کی زندگی میں انسان بہت کچھ کرتا ہے، کر کے کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ توجہ توجہ توجہ، میں رسول کے کردار کی بات بتا رہا ہوں، آقا کی زندگی سمجھا رہا ہوں، نبی کی سیرت بتا رہا ہوں، آقا کا اسوہ امت کو دینا چاہ رہا ہوں۔ پوری توجہ میری طرف۔ دنیا میں انسان بہت کچھ کر کے بھی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک مبلغ، ایک عالم ربانی 5 گھنٹے منبر نبوی پہ بیٹھ کے بیان کرے، قرآن و سنت کے دلائل پیش کرے، 5 گھنٹے کے بعد کہتا ہے وقت کے دامن میں وسعت نہیں تھی وگرنہ کچھ اور بھی کہتا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایک شخص حضرت قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، ساری زندگی ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا۔ نا 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 اتنا پھکا نہ بولو، اللہ کی توحید کا علم بلند رکھا، ختم نبوت کا جھنڈا بلند کیے رکھا، اصحاب رسول، اہل بیت رسول، آل محمد کی محبت کو گٹی کی طرح ایک ایک نوجوان، بچے، بزرگ، حضرات، خواتین کے سینوں میں اتار دیا۔ ایک ایک کا دل اصحاب رسول کے اگر دھڑکتا ہے یہ قاضی کی محنت ہے۔ ایک ایک جوان کی زبان سے اگر ختم نبوت اور خلافت راشدہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں، یہ سارا صدقہ، ساری محنت حضرت قاضی صاحب کی ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک قاضی صاحب کا یہ لگایا ہوا گلشن، یہ پودا ہرا پورا رہے گا۔ خلافت راشدہ، عصمت صحابہ، ختم نبوت کے جھنڈے قیامت تک ہمیشہ دنیا میں بلند ہوتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ساری زندگی اللہ کی توحید، ختم نبوت، ناموس رسالت، عصمت صحابہ، عصمت آل محمد کا علم بلند کرتے کرتے جب زندگی کا آخری وقت آیا تو کہہ رہے تھے زندگی نے وفا نہیں کی وگرنہ کچھ اور بھی کر جاتا۔ سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا، آدھی دنیا کو فتح کرنے والا بادشاہ، زندگی کا آخری وقت ہے، پوچھا گیا کوئی دل کی حسرت،
کوئی چاہت، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کہنے لگے میری زندگی وفا نہیں کرتی، وگرنہ 4 قدم اور آگے بڑھتا۔ میں جسے سکندر اعظم مانتا ہوں نا، اسے سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ چونسٹھ لاکھ 65,000 مربع میل کا فاتح حکمران، اس امت کے ماموں کی حیثیت پانے والے منظور نظر مصطفیٰ۔ کون امیر معاویہ؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا باتباں تھا، بڑا مبارک کا نام ہو اس کا، ستاروں جیسا مقام ہو اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منظر روا دوا تھا، وہ نیک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر، وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا۔ کلندرانہ حیات اس کی، شکندرانہ صفات اس کی، کبھی ردا تھا وہ مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا سائبہ تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوق فشاں تھا۔ بندہ بہت کچھ کر کے بھی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ ہم ناقص ہیں، ہم ناقص ہیں۔ اللہ کا شکر ہے رب نے ہمیں کامل پیغمبر کے قدموں سے جوڑا۔ ہم ناقص ہیں، بہت کچھ کر کے بھی شخص کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ آؤ میں تمہیں مصطفیٰ کے قدموں میں لے چلوں، آؤ تمہیں نبی کی سیرت دکھاؤں، آؤ محبوب کے کردار کا احاطہ کرے۔ میرے آقا کی نبوت کی زندگی، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، کتنے سال؟ زور سے کتنے سال؟ 23 سال۔ تو سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے کچھ نہیں کیا۔ آقا نے 23 سال محنت کی، بس 23 سال کتنے سے ہوتے ہیں؟ یہ کل 1997 98 اور آج 2020 23 سال ختم ہو گئے۔ میں اپنے گریبان کو پکڑ کے پوچھتا ہوں ابو بکر شاہ تو بتا، تو نے 98 سے آج تک 23 سال میں کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ میرے آقا کی ٹف زندگی، مصروف ترین زندگی، مصائب، آلام اور مشکلات میں گھری ہوئی زندگی، اور ہے بھی صرف 23 سال۔ 13 سال تو آقا نے مکہ میں تڑپتے گزار دیے، تڑپتے گزار دیے۔ کبھی شیب ابی طالب کی قید، کبھی پیغمبر کے راستے میں کانٹے، کبھی اللہ کے پیغمبر پہ پتھر، کبھی طائف کا سفر، نبوت کا لولوہان ہونا، کبھی محمد کے قدموں میں نبی کے صحابہ کا قتل عام، اور کبھی اللہ کے پیغمبر تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں میرا بلال محمد کے قدموں میں کب آئے گا، میرا ابو فقیہ محمد کے قدموں میں کب آئے گا۔ ٹف زندگی، مصروف ترین زندگی، آسائب اور مشکلات میں گری ہوئی نبوت کی زندگی۔ میرے آقا نے ایک دن جناب ابو بکر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ابو بکر یہ آواز سن رہے ہو؟ جی آقا۔ رونے کی آواز؟ جی محبوب۔ پتہ ہے کس کی آواز ہے؟ یہ ساتھ اللہ کی حمد کے نعرے، یہ کس کی آواز ہے؟ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے محبوب یہ آپ کے بلال کی آواز ہے۔ میرے محبوب رو پڑے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر وہ دن بھی آئے گا جب میرا بلال ظلم سے آزاد ہو کے آزادانہ حیثیت سے محمد کے قدموں میں بیٹھا نظر آئے گا، وہ دن بھی آئے گا۔ حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے ایک جملہ کہا، فرمایا ابو بکر جاؤ میرے بلال کو محمد کے سلام کہہ کے آؤ، کلیجے پہ ہاتھ رکھو کہیں تیرا کلیجہ منہ کو نہ آ جائے۔ ابو بکر جا میرے بلال کو میرے سلام کہہ کے آؤ۔ شان تو دیکھیں جناب بلال کی،
بلال کے پاس نبی کا سلام لے کے وہ چلتا ہے جس کے در پہ خالق کا سلام جبریل لاتا ہے۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ جبریل کو حق بھیج کے کہے کہ میں ابو بکر کو جا کے خالق کے سلام کہو، وہ ابو بکر آج نبوت کے سلام بلال کی خدمت میں لے کے جاتے ہیں۔ حضرت بلال کے پاس پہنچے، امیہ بے ایمان نے دیکھا ابو بکر آ گئے، چھوڑ دیا، سارا جسم زخمی ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، جسم سے خون رستا ہے، بلال زمین پہ تڑپ رہے تھے۔ ابو بکر قریب گئے، فرمایا بلال تیرے محبوب کے سلام لے کے آیا ہوں۔ حضرت بلال نے تڑپ کے کہا ابو بکر ابھی سلام اپنے پاس رکھو، میں لیٹ کے سلام نہیں لیتا، کہیں اللہ کے پیغمبر کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت بلال نے ہمت کو جمع کیا، اٹھے، کہنے لگے ابو بکر مجھے سہارا دیجئے، میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے بادب طریقے سے اللہ کے نبی کے سلام لینا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال کو کھڑا کیا گیا۔ جناب ابو بکر نے جب رسول کے سلام پیش کیے، حضرت بلال نے رو کے کہا ابو بکر مجھے ذرا بتائے نا، میرے آقا نے جب سلام بھیجے تھے کیا میرے نبی کی زبان پہ میرا نام بھی آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ ابو بکر فرماتے ہیں بلال مصطفیٰ نے تیرا نام لے کے تجھے سلام دیا ہے۔ حضرت بلال تڑپ کے کہتے ہیں ابو بکر ذرا میرے قریب ہو، میں اس منہ کو چوم نہ لوں جو منہ میری دربار میں میرے محمد کریم کا سلام لے کے آیا ہو۔ 13 سال تو نبوت نے تڑپتے گزار دیے، اور 10 سال 27 مرتبہ میدان جہاد میں نبوت بذات خود اتری ہے۔ جنگ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ ایک ملک اگر ایک مرتبہ کسی سے جنگ کر بیٹھے تو ایک صدی وہ ملک معیشت کے اعتبار سے پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ 100 سال تک وہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہوتا۔ میرے آقا نے ٹوٹل 10 سال میں 27 مرتبہ جنگیں لڑے۔ اتنی مصروف زندگی، اتنی ٹف زندگی، اور وہ بھی صرف 23 سال تو سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے کچھ نہیں کیا۔ میں تجھے محبوب کے قدموں میں لے چلوں۔ میرے آقا نے مصروف ترین زندگی بسر کی ہے۔ 13 سال مکہ میں تڑپتے گزارے، 10 سال مدینہ میں جہاد کرتے گزارے۔ جب یہ دورانیہ گزر گیا، میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کو جمع کیا۔ اگر مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں عورتوں حضرات و خواتین سب کی تعداد کو گنا جائے تو تقریباً 4.5 لاکھ تک کی تعداد ہے جو نبی کی زندگی میں حضور کے پاس تھے، جنہوں نے ایمان کی حالت پہ نبی کی صحبت پائی تھی، اللہ کے نبی کا دیدار کیا تھا۔ لیکن جو حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا کی نگاہ کے سامنے کھڑے تھے وہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ میں قربان جاؤں، ٹف زندگی بسر کرنے والا محمد میرے آقا، مختصر سی زندگی بسر کرنے والے نبی، آخری وقت پہ بقائم ہوش و آواز اعلان کرتے ہیں میرے یاروں جانثاروں وفاداروں آسمان رشتوں ہدایت کے ستاروں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں اس کو سادہ لفظوں میں یوں عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے آخری وقت قرآن پڑھ کے کہا کہ رب جو کچھ مجھے دینا چاہتا تھا رب نے سارا مجھے دے دیا۔ میرے یاروں گواہ رہنا، رب نے جتنا کامل مکمل مجھے دیا ہے محبت نے سارا رب سے لے کے صحابہ کو دے دیا ہے۔ رب نے جو رب جتنا کچھ رب دینا چاہتا تھا رب نے سارا محمد کو دے دیا ہے۔ اور میرے یاروں گواہ رہنا، مصطفیٰ کے پاس رب کی طرف سے جتنا بھی آیا وہ سارا میں نے اپنے صحابہ کو دے دیا ہے، دے دیا ہے۔ اب حضور نے جملہ کہا، میں آپ سے کہتا ہوں آنے والوں تک محمد کا پیغام آپ پہنچائیں گے۔
یہ میری آنے والی امت، مسلم بخاری مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، مبارک ہو اس کے لیے جس کی نگاہ نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، اور وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس امت کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ختم نبوت پہ قربان ہو چکا۔ رب جو دینا چاہتا تھا اللہ نے سارا مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے جتنا رب سے لیا وہ سارا صحابہ کو دیا۔ اب صحابہ جانے امت کے سینوں میں قرآن ہے تو صحابہ نے دیا ہے، ان کی زبان پہ کلمہ ہے تو صحابہ نے دیا ہے، پیشانیوں میں ایمان ہے تو صحابہ نے دیا ہے، وضع قطع اسلامی ہے تو صحابہ نے دی ہے، ان کے سینوں میں ایمان ہے تو صحابہ نے دیا ہے، نبی کی سنت امت کو صحابہ نے دی ہے، نبی کا طریقہ صحابہ نے دیا ہے، نبی کا کردار صحابہ نے دیا ہے، یعنی رب نے سارا مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے سارا صحابہ کو دیا، صحابہ نے سارا امت کو دیا ہے۔ گویا رب سے اور نبی سے لینے کے واسطہ نبی کا صحابہ، ہم دیوانے نہیں ہیں۔ حضرت قاضی مظہر حسین علیہ الرحمہ نے ہمیں جو دیوانہ بنا دیا، صحابہ کے ہر شخص کہتا ہے صحابہ صحابہ، ہر زبان کہتی ہے صحابہ صحابہ، مرد بولے تب صحابہ، عورت بولے تب صحابہ، بزرگ بولے تب صحابہ، جوان بولے تب صحابہ، بچہ بولے تب صحابہ۔ یہ کوئی انہونی نہیں ہے، ہم بقائے موش و آباد اب بھی کہتے ہیں، آخری دم تک کہتے رہے کہ صحابہ 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 صحابہ۔ رب کا دیا نبی سے لے کے امت کو دینے والے صحابہ ہے، جب تک دنیا میں زندہ رہے کہ ان زبانوں پہ ترانے صحابہ کے جاری رہے گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، اللہ صحاب رسول اہل بیت رسول کے در کا سچا نوکر بنائے رکھے، اللہ ان کے در کا سچا غلام بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے بغیر نہ اٹھے، ہم دعا کرتے ہیں، بیٹھے اللہ سے اجرت لے کے جائیں، جوڑیاں پھیلا کے بیٹھے تھے آپ، اپنی اللہ سے لے کے سمیٹ کے اٹھے، پتہ نہیں قبولیت کا وقت ہو، اللہ کس کس کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا کریم اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے۔ میرا مالک جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو راضی ہو اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما۔ ہم سب کے تمام اکابر جتنے دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبریں روشن فرما۔ حضرت قاضی صاحب علیہ الرحمہ کا یہ مشن تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ یا میرا مالک اکابر و اسلاف کی اس مبارک مسند پہ حضرت قاضی ظہور الحسین اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ایمان صحت کے ساتھ تا دیر سلامت فرما۔ اس قافلہ حق کی حفاظت فرما، خیر و برکت مقدر فرما، قدم قدم عافیت نصیب فرما، کامیابیاں مقدر فرما۔ صحابہ اہل بیت اور آل محمد کی سچی غلامی ہم سب کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما دے۔ یا میرا مالک دن دگنی رات سو گنی اس مرکز کو ترقیات نصیب فرما۔ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی جولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے، تنگ دست لوگوں کی تنگیوں کو دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کے وسعت نصیب فرما دے۔ میرا مالک ہم سب کی اولادوں کو اپنے محبوب کی امت کا قیمتی سرمایہ بنا دے۔ میرا مالک اس امت کے جوانوں کی پیشانیوں میں اپنے سجدے کی تڑپ پیدا فرما دے، امت کی بیٹیوں کو غیرت و حیا کی چادر نصیب فرما۔ یا میرا مالک محبوب کی پوری اجڑی امت کو آباد فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔